अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आपके सवालात। डॉक्टर साहब, क्या हम आशीर्वाद का आटा खा सकते हैं? ये मेरा ख्याल है इंडिया से आया है। हाँ, ये मैं फिर एक चीज़ बता दूं, एक लफ्ज़ याद रखें, रिफ़ाइंड फूड मना है। आप जिस चीज़ की शक्ल बदल दें, रिफ़ाइन कर लें, आटा रिफ़ाइन है। किसी चीज़ का आटा भी हो, याद रखना ये रिफ़ाइन फूड है, ये नुकसानदेह है, टॉक्सिक है। कुकिंग ऑयल रिफ़ाइन किया गया है, उसको बार बार केमिकल में हीट करके किया गया है। आटा भी आप उसको जो फ्लोर मिले हैं, ये रिफ़ाइन कर देती हैं, सारी विटामिन मार देती हैं। इसलिए इस चीज़ आटा किसी चीज़ का भी होगा वो टॉक्सिक है। आप पूरा ग्रेन ले लें, इस पूरे लेक्चर मौजूद है, मिलट किसी का भी आटा ले लेंगे, वो रिफ़ाइन फूड है, वो मना है, वो नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि अगर हाई कार्ब डाइट लें तो धूप में बैठने से विटामिन डी अब्जॉर्ब होगा या नहीं? हाई कार्ब डाइट में कोलेस्ट्रॉल जब तक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल आप बढ़ाएं, 250 पे रखें। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है, ये पूरा लेक्चर मौजूद है 59, वो आप सुन लें जाके। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम ना लें साथ और विटामिन D3 और K2 सुबह नाश्ते के साथ यानी अंडों के साथ ले लें तो क्या ये सही तरीका है या मैग्नीशियम ज़रूरी है? मैग्नीशियम से एक तो बेटर अब्जॉर्प्शन होती है, दूसरा हमारे हर खुराक में, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम की कमी आ गई है। वो अभी हर चीज़ में आपको लेना पड़ेगा सप्लीमेंट, क्योंकि डाइट में नहीं आ रहा, खुराक में नहीं आ रहा। मैंने जो लेक्चर बनाया था 493 खुराक में मैंने बताया था, वो बहुत कम है, वो ज़्यादा ले नहीं सकते, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे चिया सीड वगैरह दूसरे वगैरह। तो आप लिहाजा ये इसलिए लेना पड़ेगा, कम से कम 300 मिलीग्राम डेली तो लेना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब, ये विटामिन डी और विटामिन के कैप्सूल के साथ पंपकिन सीड यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम और पोटाशियम के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, इनमें एंटी न्यूट्रेंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चम्मच ज़्यादा नहीं खा सकते पम्पकिन सीड डाइट से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम है, आप एक आध चम्मच ले सकते हैं, 2 चम्मच, 15 ग्राम, 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। वो टॉक्सिक है, उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, टेम्सोलासिन या सियालिस ये दोनों भी ले सकते हैं? हाँ, ये प्रोस्टेट के लिए पहले आप 46 शुरू करें, जैसे लेक्चर नंबर मैंने 498 में बताया है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा फिर टेम्सोलिन भी साथ ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं टाइप 1 के लिए गाइड करें, कैसे कंट्रोल करें या ख़त्म हो सकती है? टाइप 1 कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आज तक तो यही है। अभी कल को कोई नया इलाज आ जाए तो मैं नहीं कह सकता। इसमें इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लो कार्ब डाइट का फ़ायदा आपको ये होगा कि इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा, ये इसका फ़ायदा है। तो इसके लिए इंसुलिन हर हाल में लेनी पड़ेगी, कोई गलती ना कर बैठा आप। कोई टोटका आज तक नहीं चला इसका। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि सनिडी प्रो जो कैप्सूल मिलते हैं उसमें विटामिन K2 100 mcg होता है, जबकि विटामिन D3 2000 यूनिट होते हैं, लेकिन आपने एक जवान बंदे के लिए 10,000 यूनिट रोज़ लेने के लिए कहा है। अब हम एक कैप्सूल तो सनिडी प्रो का खा लें, बाकी विटामिन D3 जो 8000 यूनिट है वो डोज कैसे पूरे करेंगे? आपका मसला यही है, पूरा लेक्चर नहीं सुनते आप सली से। इसमें मैंने बताया था कि 2 लाख वाला एक कैप्सूल हर महीने लेंगे आप, वहाँ से आ जाएगा 8,000। बाकी आपका ये एक सनी में K2 आ जाएगा। सनी डी प्रो सिर्फ K2 के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर K2 अलग ले सकते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये सबसे जो सस्ता पाकिस्तान में अवेलेबल है वो यही है। तो 2,000 उधर से ले लेंगे आप, और बाकी 2 लाख वाला एक कैप्सूल ले लें, या 50,000 वाले हर हफ्ते में ले लें। ये मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है, अब दोबारा सुने लेक्चर जाके। डॉक्टर साहब, ये खातून पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि वो कार्निवल डाइट कर रही हैं, तो लोग कहते हैं कि जी खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही कहते हैं, और हमारी हदीस भी यही है कि खाने से पहले पानी पिएं, वो शफा है, बाद में वबा है। ये ठीक है। मैंने अभी लेक्चर में बता दूंगा, अगले लेक्चर में आपको, कि अब जो हाजमे के लिए, तो उसमें पहले पीने का फ़ायदा ये है कि एसिड डाइल्यूट होगा, बाद में एसिड दोबारा बनेगा, रिएक्शन रिबाउंड फिनोमेना होता है, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। पहले ज़रूर पिएँ, आधा पौन 20 मिनट पहले एक गिलास पी लें। दरमियान में बहुत मजबूरी हो, नवाला फंस जाए तो पिएँ, नहीं तो बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना 2 घंटे तक। डॉक्टर साहब, ये शुगर के साथ यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करें? उसकी वजह यह है कि आप यूरिक एसिड के लेक्चर सुने, 159 और 452। यूरिक एसिड की वो थ्योरी पुरानी ख़त्म हो गई है, गोश्त से इतना नहीं बनता, ज़्यादातर बनता है फ्रक्टोज और शुगर से, रोटी से।
یاد رکھیں شربت جوس وغیرہ پینے سے چینی میں. دوبارہ سنیں فرکٹوز اور گلوکوز سے بنتا ہے زیادہ. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون پوچھ رہی ہیں، ان کی عمر جو ہے 60 سال ہے اور شوگر کی پیشنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ویجیٹیرین ہیں، ان کے لیے کوئی ڈائٹ پلان بتا دیں. ویجیٹیرین کے لیے انڈیا میں کافی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لہذا میں اس کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہوں. میں جو صحیح سمجھتا ہوں اسی کو پروموٹ کروں گا. تو کارنیور ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ بہترین ڈائٹ ہے. جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی شک نہیں رہا کہ اس میں اینٹی نیوٹرینٹ بہت زیادہ ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، وٹامن B12 ہے، وٹامن D ہے، زنک ہے، ان کی کمی ہو جاتی ہے، سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں. تو آپ ڈائٹ چینج کر لیں. تو باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے چینل پہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی 392 نمبر لیکچر کے اندر آپ نے کہا ہے کہ کچے دودھ سے مکھن، دودھ، دہی اور اس کے علاوہ دیسی گھی بنائیں تو یہ فائدہ مند ہے. تو یہ لازمی ہے کہ کچا دودھ ہی استعمال کریں، جبکہ ہم نارمل تو اس کو ابالنے کے بعد یہ چیزیں بناتے ہیں. کاش آپ وہ لیکچر غور سے سن لیتے اور دوبارہ سن لیتے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ ابالنے سے سارے جراثیم مر جاتے ہیں. گٹ پرو بایوٹک کے لیے کچا دودھ بہترین ہے، اس میں بلین کے حساب سے جراثیم ہوتے ہیں. یہ بات آپ پوری سمجھتے نہیں ہیں. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچے دودھ کا دہی بنا لیں، اس سے مکھن بنائیں، وہ بہترین ہے، وہ پرو بایوٹک ہے، اس میں بیکٹیریا بھی آ جائیں گے، صحت مند بیکٹیریا. ابالنے سے بیکٹیریا سارے مر جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور کمنٹ آیا، بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ماہ سے سنی ڈی پرو وہ لے رہے ہیں اور ناشتے کے دوران روزانہ، تو اس سے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوا. ان کے گھٹنوں میں جو درد تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو آپ جو کچھ بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ آزمایا ہوا بالکل ٹھیک ہے. جی یہ لیتے رہنا ہے. ایک بات پھر سن لینا، وٹامن D ساری زندگی لینا پڑے گا آپ کو. کسی خوراک میں نہیں آ رہا. دوسرا بعد میں دھوپ ہم نہیں بیٹھتے، ہم لوگ شہروں میں اندر رہتے ہیں سارا دن، اس لیے یہ بات لکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہے، ان کا وٹامن D3 لیول جو ہے 20.2 آیا ہے. تو ڈاکٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ والے کیپسول ہر ہفتے لینے ہیں 3 ویک تک. تو لیکن آپ کہتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر 1 کیپسول لینا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پوری بات نہیں سنتے، آپ لوگوں کو بہت جلدی میں ہے. جس کا 60-70 پہ آ گیا ہے بلڈ میں، وہ 2 لاکھ پہ مینٹین کرے گا باقی زندگی. آپ کا 20 ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فوراً بڑھانے کے لیے پہلے 2-3 ہفتے ہر ہفتے لیں، اس کے بعد آپ بھی ساری عمر مہینے میں 1 کیپسول لیں. اور سینڈی پرو وٹامن K2 100 مائکرو گرام ایک روزانہ لیں، یا علیحدہ لے لیں یا پرو لے لیں، جو سا طریقہ آسان ہے. پوری بات سنا کریں تسلی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہے، ان کی EGFR 59.29 ہے اور کریٹینن 1.2. ویسے کوئی سمٹم نہیں ہے، لیکن سٹیج 3 وہ پوچھ رہے ہیں، وہ والے وٹامن D3 پلس K2 لے سکتے ہیں؟ جی 59 GFR پہ لے سکتے ہیں آپ. اچھا یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وٹامن K2 کی ٹیبلٹ انہوں نے لی ہیں، اس میں K2 کے ساتھ کیلشیم کا یونٹ جو ہے 800 mg ہے، کیا یہ لے سکتے ہیں؟ نہیں یہ بالکل نہیں لے سکتے آپ. میں بار بار بتا رہا ہوں، وٹامن D کے ساتھ آپ نے کیلشیم نہیں لینا، K2 کے ساتھ کیلشیم نہیں لینا، یہ غلط ہے. یہ کراچی سے ایک کویسچن آیا ہے، وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بازار میں ان کو بھینس کا قیمہ بھی ملتا ہے، تو آیا بھینس کا بھی کھا سکتے ہیں یا گائے کا ہی لازمی ہے؟ نہیں گائے کا تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نر جانور کا گوشت کھائیں، بیل کا میں نے کبھی بھی نہیں کہا. مجبوری میں تو پھر ٹھیک ہے، مجبوری میں تو جائز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کی اور رپورٹ آئی ہے، سی پیپٹائڈ ٹیسٹ آیا ہے 1.06، تو لیکن ان کی شوگر جو ہے وہ 200 سے 300 تک ہوتی ہے کھانے کے بعد. فاسٹنگ جو ہے 150 سے 180 ہوتی ہے. 1 کا مطلب ہے کہ آپ کا لولبا 50% کام نہیں کر رہا، کمزور ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو ابھی لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے انسولین کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ ایکسرسائز کریں، فاسٹنگ کریں، پورا کیٹو ڈائٹ کریں، 251 لیکچر یا 400 کارنیور ڈائٹ، تو ہو سکتا ہے آپ انسولین سے بچ جائیں. نہیں تو پھر آپ کو انسولین لینی پڑے گی تھوڑی بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب جس بندے کو بار بار گردے میں پتھری بن رہی ہو اور ہومیوپیتھک دوائی سے نکل جاتی ہے، تو آیا یوروسٹ کے یوز کر سکتے ہیں؟ یورس کے ہے دیتے اسی لیے ہم تاکہ پتھری نہ بنے. دوسرا وہ پوٹاشیم سٹریٹ بھی ہے، الیکٹرائٹ مینٹین ہو جائیں گے، تو بالکل لے سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب وٹامن ڈی کو کتنے عرصے تک اپنے کھانے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، ڈیلی روٹین میں شامل کریں تو؟ یہ ساری زندگی لینی پڑے گی. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. کسی خوراک میں نہیں آ رہی. 100-200 یونٹ آتے ہیں میکسیمم، جتنا بھی آپ کھا لیں گے. 2 IU ہمیں اس کا ڈوز ہے 10,000 ڈیلی. ابھی جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا 501 اور 502 میں کہ کینسر اور جتنی بھی بیماریاں نہیں آ رہی ہیں ابھی، اب اس سب میں اس کا رول بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ساری عمر لینا پڑے گی. خون میں 70-60 سے اوپر رکھیں، 100 تک تو بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو اچار ہم گھر میں بناتے ہیں وہ فرمنٹڈ ہے، کیا اس میں وٹامن کے موجود ہے؟ نہیں، وہ صرف بند گوبھی کا اچار ہے یا کمچی ہے، اس میں زیادہ ہوتا ہے وٹامن کے. باقی میں سرکہ وغیرہ ہوگا، پرو بایوٹک ہوں گے، ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں. یہ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں، وہ اومیگا 3 EPA پلس DHA 1000 mg والی 2 کیپسول یعنی 2000 EPA پلس DHA ڈیلی 2 مہینے سے لے رہی ہیں، تو اب ایک کیپسول کر دیں یا 2 ہی کھاتی ہیں؟ ہاں نہیں، 3 مہینے کے بعد آپ ایک کر دیں مینٹیننس. باقی ساری عمر ایک 1 گرام یا 1000 ملی گرام کافی ہے ساری عمر روزانہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خاتون کا میسج ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ سنیڈی جو 2 لاکھ والا ہے نا، وہ مہینے میں یہ کھا رہی ہیں، اور سنیڈی پرو جو ہے وہ روزانہ کھا لیتی ہیں، لیکن اٹھتی بیٹھتی ہیں تو گھٹنے میں سے ان کو ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ان کے گھٹنوں کے درد کو کافی آرام ہے. یہ بھی انشاءاللہ 1-1.5 سال بعد ختم ہوگی آوازیں. باقی درد ختم ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. وہ دوسرا کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں فوراً، میں کہہ رہا ہوں. اس سے انفلیمیشن ہوگی اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی درد. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو 45 سال کی عمر میں شوگر ہو اور وہ بھی ٹائپ 2 ہو، تو اب کسی بھی گولی 5 mg والی سے ہر 3 گھنٹے بعد جو ہے شوگر 100 پہ آ جاتی ہے، تو شوگر کا کم ہو جانا یہ ٹائپ بدل رہی ہے؟ جی، اگر آپ یہ سلفونیلوریا گروپ ڈرگ لے رہے ہیں تو یہ شوگر ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جائے گی 5-10 سال بعد. لہذا اس کی یہ دوائی نہ لیں. پھر میں نے پورے لیکچر بنائے ہیں، یہ خطرناک ہے. یہ پینکریاس کو نچوڑ کے انسولین ساری نکال دے گی اور پھر آپ کو انسولین لینی پڑے گی. تو یہ دوائی چھوڑ دیں، آپ ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، 100% کنٹرول ہو جائے گا آپ. اچھا جی، اللہ حافظ.